میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے ان حقوق کو بیان کروں. پہلے تو وہ حدیثیں سن لیجئے جن کے اندر وہ حقوق بیان کیے گئے ہیں. تو ایک حدیث ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھی جس سے 5 حق معلوم ہوئے. دوسری حدیث سنن ابو داؤد کے اندر یا مسند بزار میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار کسی راستے پر ہم بیٹھے ہوئے تھے, راستے کے کنارے ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا ان راستوں پر بیٹھنے سے تم لوگ بچو. آپ کا انداز ایسا تھا کہ صحابہ کرام نے یہی محسوس کیا کہ آپ کا حکم کوئی وجوبی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر نہ بیٹھیں, ورنہ اگر کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو جائے صحابہ کرام کو کہ آپ کا یہ فیصلہ بالکل اٹل ہے تو اس کے بارے میں کوئی چونچرا نہیں کرتا تھا. آپ کے کہنے کا انداز یہ تھا کہ صرف آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے پرہیز کرنا بہتر ہے, کیونکہ یہ شیطانی جگہیں ہیں. آپ نے کیا بیان فرمایا, یہ شیطانی جگہیں ہیں, لیکن اگر بیٹھنا ضروری ہے تو راستے کا حق ادا کرو. اگر بیٹھنا ضروری ہے تو راستے کا حق ادا کرو. یہ کہہ کر کے آپ چلے گئے, یہ کہہ کر کے آپ چلے گئے. ہم نے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کا حق ادا کرو, لیکن ہم نے یہ سوال نہیں کیا کہ راستے کا حق ہے کیا. ظاہر بات ہے بھی جاننا ضروری نہیں کہ راستے کا حقوق کیا ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے اٹھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا کہ میں دیکھوں کہ سوال کروں کہ آخر یہ راستے کے حقوق ہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر کے ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس طرح فرمایا ہے تو راستے کے حقوق کیا ہیں. آپ نے فرمایا راستے کا حق ہے سلام کا جواب دینا جو گزر چکا ہے ابھی, ہے نا. نظر نیچی رکھنا یہ بھی گزر چکا ہے. پہلی حدیث میں تکلیف دینے سے بچنا یہ بھی گزر چکا ہے. چھٹی چیز یعنی اس میں جو آپ نے زیادہ بیان فرمائی وہ کیا ہے, راستہ بھولے ہوئے لوگوں کو راستہ بتا دینا. راستہ بھولے ہوئے لوگوں کو راستہ بتا دینا اور کسی پریشان حال مجبور کی مدد کرنا, یہ بھی راستے کا حق ہے. کتنے ہو گئے, 7 ہو گئے نا. سنن ترمذی کے اندر مسند احمد میں حضرت برا ابن عازب کی روایت ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر انصار کی ایک جماعت پر سے ہوا جو کسی راستے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا لوگوں اگر تمہیں یہاں بیٹھنا ہی ہے, یعنی اگر تمہارا یہاں بیٹھنا ضروری ہی ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے کہ تم سلام کو پھیلاؤ. یہ 8واں ہو گیا. پہلے کیا تھا, سلام کا جواب دو. یہاں کیا ہے, یعنی اگر کوئی گزر رہا ہے خود سلام نہیں کرتا تو تم سلام کرو. یہ 8واں حق ہو گیا. اور مظلوم کی مدد کرو, یہ بھی ابھی اس سے پہلے ذکر نہیں ہوا تھا. مظلوم کی مدد کرو اور راستہ بتلا دو, ہے نا. کوئی ضروری نہیں کہ سر راستہ بھولا ہی ہوا. ویسے کوئی آدمی سیدھے راستے پر جا رہا ہے, پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی یہ راستہ فلاحی جگہ جانے والا ہے, آپ اسے کا حق بنتا ہے کہ آپ اسے راستہ بتلائیے. یہ وہ اخلاق ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھلایا ہے. کتنے آداب ہو گئے, کل 9 ہو گئے. 9 ہو گئے. اچھا, صحیح مسلم میں حضرت ابو طلحہ کی روایت ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک کھلی جگہ بیٹھے ہوئے تھے. جیسے گاؤں چھوٹا قصبہ ہوا کرتا تھا یا گاؤں رہا کرتا تھا تو گاؤں کے اندر یا گاؤں سے کنارے ایک کھلی جگہ لوگ بناتے تھے جسے عام طور پر سردی کے موسم میں دھوپ لینے کے لیے یا گرمی کے موسم میں مغرب بعد عشاء کے بعد عام طور پر وہاں پر بیٹھا کرتے تھے. اور آج بھی دیہات میں رہنے والے لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا آپ کا گزر وہاں سے ہوا, آپ تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اے لوگو تم ایسی جگہ کیوں بیٹھتے ہو
یہاں بیٹھنے سے تمہیں بچنا چاہیے. تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے کہا، عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم یہاں کسی بری نیت سے نہیں بیٹھتے، ہم یہاں کسی بری نیت سے نہیں بیٹھتے ہیں، صرف بیٹھ کر کے یہاں پر بات چیت کرتے ہیں، اپنا کچھ وقت گزارتے ہیں، ہے نا، لوگوں کی خیر خیریت معلوم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس طریقے سے ہر آدمی کے گھر گھر جانا پڑے گا. اس طریقے سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم ہوئی اور ہم اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر یہاں بیٹھنا ضروری ہے تو اس کا حق ادا کرو، اس کا حق ادا کرو. وہ حق کیا ہے؟ نظر نیچی رکھو، یہ بھی گزر چکا ہے نا. سلام کا جواب دو، یہ بھی گزر چکا ہے. اور 10ویں بات آپ نے، یا 11ویں بات ہوگی ہمارے خیال سے، 11ویں بات ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ نرم اور اچھی بات کرو. ابھی میں تھوڑی سی اس کی تفصیل رکھوں گا تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ نرم بات کرو اور نظر کو آسان گفتگو کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت مسند بزار میں ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے بچو، اور اگر بیٹھنا ضروری ہے تو سلام کا جواب دو، نظر نیچی رکھو، راستہ بتلاؤ، اور ایک ذرا چیز بیان فرمائی آپ نے اس حدیث میں، کیا؟ بوجھ اٹھانے والے کی، بوجھ ڈھونے والے کی مدد کرو، بوجھ اٹھانے والے کی مدد کرو. اس کے بعد ایک حدیث طبرانی کبیر میں حضرت سہل ابن حنیف سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اہل عالیہ یا مدینہ منورہ کا بالائی حصہ تھا جو وادی بطحان پر جا کر کے ختم ہوتا تھا. بالائی حصہ کے رہنے والوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بیٹھنا ہے تو تم مجلسوں کا حق ادا کرو. ان لوگوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجلسوں کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا اللہ کا ذکر کرو. حق کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، راستہ بتلاؤ اور نظریں نیچی کرو. کتنے ہو گئے؟ کل 13 ہو گئے. باقی رہ گیا ایک حق ابھی، اور وہ اس حدیث کے اندر مروی ہے جو صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستوں کے کنارے بنے ہوئے چبوتروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا. چبوترا جانتے ہیں نا، تھوڑی سی اونچی جگہ بنا لی جاتی ہے. عمومی طور پر اگر کچھ لوگ پرانی آبادی میں، شہروں میں رہے ہوں گے یا دیہاتوں میں رہے ہوں گے، تو کیا ہوتا ہے، دروازے کے کنارے اتنی اونچی سی چھوٹی سی تھوڑی جگہ بن جایا کرتی ہے، آدمی آ کر تھوڑا سا اس کے اوپر بیٹھتا ہے اور آرام کرتا ہے. تو یہ چیز چبوترا ہو، چوڑا ہو بڑا ہو، اسے چبوترا کہتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بچنا تو ہمارے لیے مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو آپ نے بیان فرمایا کہ اگر بچنا مشکل ہے تو پھر اس کا حق ادا کرو. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سلام کا جواب دو، اور چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو. چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو، نظر نیچی رکھو اور راستہ بتلاؤ. یہ کل کتنے حقوق ہو گئے؟ 14 حقوق ہو گئے نا ساتھیوں. 14 یہ حقوق ہیں جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے یا عام گزرگاہ پر بیٹھنے والوں کے لیے ملے ہیں. دیکھیے، عام گزرگاہ کا ذکر ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس میں تمام وہ جگہیں شامل ہیں جہاں پر انسان بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے سے عام لوگوں کا گزر ہوا کرتا ہے. مثال کے طور پر دکان پر بیٹھا ہوا ہے اپنی، ہے نا، اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، دروازے کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں، یا کہ پرانے شہروں میں دلی ہے، لاہور ہے، بامبے ہے، کراچی ہے، چھوٹے چھوٹے جہاں گھر گلیاں رہا کرتی ہیں تو چھوٹی کھڑکیاں رہا کرتی ہیں ان گھروں میں، اور کھڑکیوں کے سامنے لوگ گھر کے اندر رہتے ہیں، لیکن اپنی کھڑکیوں کے پاس بیٹھ کر کے باہر کی چیزوں کا وہ لوگ مشاہدہ
کرتے ہیں. تو خواہ یہ کھڑکیاں ہی کیوں نہ ہوں، ان جگہوں میں جہاں کہیں انسان بیٹھا ہے وہ سارے اسی حکم کے اندر آئیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص اس حکم کے اندر داخل ہوگا جو کسی ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں پر اگر بیٹھتا ہے تو عام گزرنے والے جو لوگ ہیں انہیں وہ آسانی سے دیکھ رہا ہے. تو ان کے لیے 14 حقوق ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. اب ہم ان میں سے ہر ایک کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. پہلی چیز جس کا حکم حدیث میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ نظر نیچی رکھنا. ظاہر بات ہے کہ انسان جب کسی ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں تو وہاں سے عورتیں بھی گزریں گی، عورتیں پردہ والی ہوں گی اور بے پردہ بھی گزریں گی، شریف عورتیں بھی گزریں گی، غیر شریف عورتیں بھی گزریں گی. عورتیں اپنی نظر بچا کر گزرنے والی بھی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف نظر کا دعوت دینے والی بھی عورتیں بھی ہوں گی، ہر قسم کی عورت ہوگی. تو ظاہر بات ہے جو انسان ایسی گزرگاہ میں بیٹھے وہ اس بات کا بہت زیادہ حقدار ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کرے. ہر اس چیز کو دیکھنے سے بچے جس چیز کا دیکھنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جائز نہیں قرار دیا ہے. خواہ وہ عورت ہے، خواہ وہ کوئی اور چیز ہے، اس کا دیکھنا اللہ نے اس کے لیے جائز نہیں قرار دیا. کوئی مرد ہی جا رہا ہے، اچانک ہوا کا تیز جھونکا آیا اور وہ بے پردہ ہو گیا تو اس کی طرف ہی دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ادھر سے گزرا اور پھسل کر کے گر گیا. اگر ہم اس کی طرف دیکھتے رہے تو وہ شرما بھی جائے گا اور رونے لگے گا. لیکن اگر ہم نے اپنی نظریں ادھر سے پھیر لی اور ہم نے اس بچے کو یہ بتایا کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے تو وہ آسانی سے اٹھے گا، اپنے کپڑے کو جھاڑے گا اور راستہ چلتا بنے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ عورت ہی ہو، ہر وہ چیز جس کا دیکھنا ہمارے اور آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، خواہ وہ دیکھنا حرام ہے، خواہ وہ دیکھنا غیر وہ مکروہ ہے، یا وہ دیکھنا کسی طریقے سے ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اسے دیکھنے سے انسان کو اپنی نظروں کو نیچی رکھنی چاہیے. اور نظر کے نیچی رکھنے کا بہت بڑا فائدہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. آپ مومنین کو حکم دے دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، کسی ایسی چیز طرف نہ دیکھیں جس کا دیکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. وہ عورت کی ذات ہے یا کوئی اور چیز ہے، اسی میں اگر کسی کا خط آ گیا ہے اور وہ خط آپ کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے تو اس سے بھی نظر کو نیچی رکھنے کے اندر داخل ہے. لیکن قرآن کے اندر خصوصی طور پر جو نظر کو نیچی رکھنے کے لیے کہا گیا ہے وہ نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنے سے، کہ کوئی بھی شخص کسی ایسی عورت طرف نظر نہ کرے جس کا دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، خواہ شہوت سے ہے یا بغیر شہوت کے ہے. اس لیے کہ شہوت سے دیکھنا تو ان عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے جن کا دیکھنا آپ کے اوپر عام حالات میں جائز قرار دیا گیا ہے، جیسے آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی پھوپھی ہیں، آپ کی خالہ ہیں. کوئی بھی ایسی عورت ہے جو آپ کے سامنے بے پردہ ہو سکتی ہے، اس کی طرف بھی دیکھنا کب جائز ہے آپ کے لیے؟ جبکہ آپ بغیر شہوت کے دیکھیں. لیکن عام عورتیں جو ہیں، چاہے وہ عورت چلتی پھرتی ہو، وہ عورت کی تصویر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کا دیکھنا ساتھیوں ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں
اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. کیوں؟ ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے. اس سے ان کا دین پاک، ان کا ایمان پاک، ان کا دل پاک، ان کا اخلاق پاک، سب کچھ پاکی ان کو نصیب ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے نیچی رکھنے کے فوائد بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ 3 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ کو دیکھیں گے بھی نہیں، یا 3 آنکھوں تک جہنم کی آگ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی ہے. وہ کون سی آنکھیں ہیں؟ پہلی آنکھ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جا کر کے مسلمانوں کے سرحد کی حفاظت کر رہی. دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رو دیتی ہے. اور تیسری آنکھ وہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے سے رک جاتی ہے جن چیزوں کا دیکھنا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے علی دیکھو تمہیں جنت میں اللہ تعالیٰ ایک خزانہ عطا فرمانے والا ہے. سن لو، اگر ایک بار تمہاری نظر کسی عورت کے اوپر پڑ جائے جس کا دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے تو دوبارہ پھر تم اس کی طرف نظر اٹھا کر کے نہ دیکھو. کیوں؟ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ، تمہیں پہلی بار جو نظر اچانک پڑ گئی ہے وہ تو تمہارے لیے جائز تھی، یہ نہیں کہ جان بوجھ کر کے پڑی ہے، وہ تو پہلی بھی جائز نہیں ہوگی. اچانک بغیر سوچے بغیر خیال کیے ہوئے پڑ گئی تو وہ تو جائز ہے، لیکن دوسری تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو عرض کر رہا تھا میں آپ سے کہ پہلا حق جو راستے کا ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنی نظروں کو نیچی رکھے، کسی ایسی چیز طرف نہ دیکھے جس کا دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. ذرا سوچئے، یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دیا ہے؟ آپ نے صحابہ کرام کو دیا ہے، جو دنیا کی سب سے پاک جماعت تھی، دنیا کی سب سے پاک جماعت تھی. اور اس وقت عورتیں بھی اس قدر بے پردگی سے عام راستوں میں نکلا نہیں کرتی تھی. آج تو صورتحال یہ ہے کہ جو شریف زادی ہوا کرتی ہے وہ بھی اپنے کم سے کم سر اور گلے کو کھول کر کے نکلا کرتی ہے، جسے بڑی شریف زادی کہا جائے. وہ بھی اتنا تنگ لباس پہنتی ہے کہ اس کے سینے کا ابھار اور اس کے کمر کا پتلا پن بڑی آسانی سے ظاہر رہا کرتا ہے. تو ایسی حالت میں ہم اور آپ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں کے اوپر عمل کریں. اسی لیے ہم نے کہا ساتھیوں، یہ وہ حدیثیں ہیں، یہ وہ احکام ہیں کہ ہر شخص جو دکانوں پر عمومی طور پر کام کرتا ہے یا کسی ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں سے عام لوگوں کا گزر ہوتا ہے، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے لکھ کر کے یا فوٹو کر کے اپنی دکان میں اپنے سامنے رکھے تاکہ برابر اس کی نظر ان حدیثوں کے اوپر پڑتی رہے.